جگہ جگہ درخت لگے ہوئے ہیں، اگر ہم اس درخت کی خلقت پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کی خلقت میں ہمارے لیے کتنی حکمتیں، بصیرتیں، موعظتیں اور عبرتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں، تو ہمارے لیے بہت سارے اسباق اس کے اندر موجود ہیں، سبق آموز عبرتیں ہمارے لیے اس درخت کی خلقت کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کروں گا آخر میں کہ اس وقت اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی یہود کون سے ایسے درخت کی تلاش کے اندر ہیں کہ جس درخت کے پیچھے جا کر وہ چھپیں گے اور پناہ لیں گے۔ اور پھر آخر میں آپ کے سامنے ایک عجیب اور غریب اور حیران کن واقعہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ایک درخت نے ایک بزرگ اللہ والے سے مکالمہ کیا ہے، گفتگو کی ہے، اور اس اللہ والے سے کہا ہے کہ اللہ والے تو میرے جیسا بن جا۔ وہ بڑا عجیب واقعہ ہے، لیکن پہلے آپ اس درخت کی خلقت پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اس درخت میں ہمارے لیے کیسی کیسی عبرتیں اور نصیحتیں رکھی ہیں۔ اگر آپ درخت کے متعلق موٹا سا اصول اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ایک بنیادی اصول درخت کے متعلق یہ ہے کہ یہ درخت جتنا ہمیں اوپر نظر آتا ہے اتنا ہی یہ درخت زمین کے اندر بھی ہوتا ہے۔ جتنی ہمیں اس درخت کی شاخیں اوپر پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں، اسی طرح اس درخت کی گہرائی میں جو جڑیں ہیں وہ بھی اتنی مضبوط ہوتی ہیں اور پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، تبھی جا کر یہ درخت تناور بنتا ہے۔ تو اس درخت کی خلقت میں ہمارے لیے پہلا سبق یہ ہے کہ انسان کی شخصیت میں بڑی گہرائی ہونی چاہیے۔ انسان جس طرح ظاہری طور پر نظر آتا ہے، اسی طرح انسان باطنی طور پر بھی اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے۔ جس طرح ظاہری طور پر ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، اسی طرح اپنے باطن کی بھی اصلاح کریں۔ جب باطن کی اصلاح کریں گے تو تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہم قد آور بنیں گے، اور تب جا کے ہماری خلقت کا ایک مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پورا ہوگا۔ پھر دوسرا سبق ہمارے لیے اس درخت کی خلقت کے اندر یہ ہے کہ دیکھیے درخت کب تناور بنتا ہے، درخت کب مضبوط ہوتا ہے، کہ جب اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوں، جب اس کی جڑیں مضبوط ہوں۔ اگر درخت کی شاخیں پھیلی ہوئی نہیں ہیں اور درخت کی جڑیں کھوکھلی ہیں تو وہ درخت کبھی بھی تناور نہیں ہوتا۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہماری جو زندگی کے ظاہری اعمال ہیں، یعنی دن کے جو اعمال ہیں، وہ دن کے اعمال اور رات کی تنہائی کے اعمال یعنی خلوت والے اعمال ایک جیسے ہونے چاہیے۔ دن میں ہم دن کی روشنی میں زور کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز، یہ 5 نمازیں جو ہم دن میں لوگوں کے سامنے علی اعلان پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح رات کی تنہائی میں، خلوت میں تہجد کی نماز بھی ہمارے لیے اسی طرح اہمیت کی حامل ہونی چاہیے۔ قیام اللیل کی نماز ہمارے لیے اسی طرح جاندار ہونی چاہیے، اور اسی طرح ہمیں تہجد کی نماز کا بھی اسی انداز سے اہتمام کرنا چاہیے، اور قیام اللیل کا بھی اسی طرح ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تب جا کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں قد آور بنیں گے کہ جس طرح درخت کی شاخیں جو ظاہری طور پر ہیں وہ مضبوط ہوں، وہ پھیلی ہوئی ہوں تو درخت تناور ہے، درخت مضبوط ہے، اور درخت کی جڑیں اگر مضبوط ہیں، تناور ہیں، پھیلی ہوئی ہیں تو درخت مضبوط ہے۔ تو اسی طرح ہمارے دن کے اعمال علی الاعلان جو ہم اعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ اعمال، اور خلوت والے اعمال جب ہم تنہائی کے اندر ہوتے ہیں، یہ جب دونوں اعمال ہمارے ایک جیسے ہو جائیں گے، دن رات کے اعمال جب ہمارے ایک جیسے ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہم قد آور بن جائیں گے۔ اسی طرح درخت کی خلقت پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو اس درخت کی خلقت سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ درخت کے اوپر جب بارش برستی ہے تو بارش برسنے کی وجہ سے درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ درخت کی شاخیں نکلتی ہیں، درخت کے اوپر پھل پھول لگتے ہیں، درخت سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ انسان جب علم و عرفاں کی بارش کو اپنے اندر سمیٹتا ہے، جب اس انسان کے اوپر علم و عرفاں کی بارش برستی ہے، جب یہ علماء کی مجلس اختیار کرتا ہے، جب یہ درس قرآن کی محافل اٹینڈ کرتا ہے، جب یہ نیک لوگوں کی صحبت کے اندر بیٹھتا ہے تو اس کا ایمان اسی طرح تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بھی ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کو بھی جلا ملتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً یہ بات ارشاد فرمائی کہ علیکم بمجالست العلماء،
و استماعی کلام الحکماء، کہ تم علماء کی مجلس کو ضرور بھی ضرور اختیار کرو، علماء کی مجلس کے اندر بیٹھا کرو اور حکماء کی باتوں کو سنا کرو۔ جو حکیم لوگ ہیں، جو دانا ہیں، جو عقل مند ہیں، جو باشعور لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم و بصیرت کی نعمت سے نوازا ہے، ان کی گفتگو کو توجہ سے سنا کرو۔ جب ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو بھی جلا عطا فرمائے گا، تمہارا ایمان بھی سرسبز و شاداب ہوگا، تمہارے ایمان کو بھی ہریالی ملے گی، تمہارے ایمان کو بھی تازگی ملے گی اور تر و تازہ تمہارا ایمان رہے گا۔ پھر موسم خزاں کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ برفانی علاقوں کے اندر چلے جائیں جہاں پر برف باری ہوتی ہے، خوب بارشیں ہوتی ہیں، اور وہاں پر موسم خزاں کا آغاز اس وقت عروج پر ہے۔ تو موسم خزاں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ برفانی علاقوں میں یہ جو درخت ہوتے ہیں، یہ درخت بالکل ٹنڈ اور منڈ ہو جاتے ہیں، ان کی شاخیں مرجھا جاتی ہیں، ان کے پتے بالکل گر جاتے ہیں، بالکل ٹنڈ منڈ آپ کو نظر آئیں گے۔ اور پھر اس درخت کی ٹہنیوں کے اوپر منو برف پڑتی ہے، اور یہ درخت موسم خزاں کے اندر 2 سے 3 مہینے اور بعض علاقوں میں 4 مہینے تک اس برف کے بوجھ کو برداشت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ استقامت کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی درخت نے کہا ہو کہ یا ربا میرے اوپر درخت کو نہ برسانا، یا ربا میں اس بوجھ کو نہیں برداشت کر سکتا، کیونکہ درخت اس بات کو سمجھتا ہے کہ وقتی طور پر میرے اوپر یہ آزمائش آئی ہے، وقتی طور پر میرے اوپر یہ حالات آئے ہیں، وقتی طور پر میں نے چند مہینوں کے لیے اس برف کے بوجھ کو اور اس کے ثقل کو برداشت کرنا ہے، اس کے لوڈ کو میں نے برداشت کرنا ہے۔ بس 2-3 مہینے میں یوں گزر جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اس درخت کی شاخوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کونپلیں نکالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس درخت کی ٹہنیوں کو ہرا بھرا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی درخت کو پھر ایسے سرسبز و شاداب بناتے ہیں کہ کسی پھل کے ساتھ انگور لگے نظر آتے ہیں، کسی درخت کے ساتھ سیب لگے نظر آتے ہیں، کسی درخت کے ساتھ آپ کو کیلے لگے نظر آتے ہیں، کسی درخت کے ساتھ آپ کو انار لگے نظر آتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وقتی طور پر اس درخت کے اوپر اس آزمائش کو ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور پرکھتے ہیں کہ اس آزمائش میں یہ کیسا رہتا ہے۔ اگر اس نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اسے ہرا بھرا فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے اوپر اگر مشکل ترین حالات آ جائیں، ہمارے اوپر آزمائشیں آ جائیں، ہمارے اوپر مشکل حالات آ جائیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جب ہم صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نوازیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سرخرویاں عطا فرمائیں گے، کامیابیاں اور کامرانیاں ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو گویا کہ پتہ چلا کہ صبر و استقامت بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق سختی رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ انہوں نے قیام کیا تو ایک درخت سے انہوں نے آواز سنی۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی سمعی اور بصری کشف عطا فرماتے ہیں۔ اس سمعی اور بصری کشف کے نتیجے میں ان کے اللہ تعالیٰ بے جان چیزوں سے بھی گفتگو فرما دیتے ہیں، اس سے ہم کلام فرما دیتے ہیں۔ تو درخت سے آواز آئی اور درخت ان کو کہہ رہا ہے، صدیق سختی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑی عظیم شخصیت گزرے ہیں، کہ یا سری کن مثلی، اے سری تو میرے جیسا ہو جا، میرے جیسا بن جا۔ تو صدیق سختی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تیرے جیسا کیسے بن جاؤں بھائی، میں انسان ہوں، تو درخت ہے، میں کیسے تیرے جیسا ہو جاؤں؟ تو اس درخت سے آواز آئی، اس درخت نے بڑا عجیب جواب دیا، بڑا سبق آموز ہے۔ وہ درخت صدیق سختی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا ہے کہ ان الذین یرموننی بالاحجار فرموہم بالاثمار، کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ لوگ میری طرف پتھر پھینک رہے ہوتے ہیں اور میں ان کی طرف پھل لوٹا رہا ہوتا ہوں۔ آپ نے شرارتی بچوں کو دیکھا ہوگا کہ جب کسی باغ کے قریب سے گزرتے ہیں، کسی ایسے درخت کے قریب سے گزرتے ہیں جس کے اوپر پھل لگے ہوں، تو بچے پتھر مارتے نہیں مارتے؟ سیب توڑنے کے لیے، اخروٹ توڑنے کے لیے، ہاں جی پتھر مارتے ہیں، تو درخت اوپر سے پھر کیا گراتا ہے؟ انہیں واپسی پر اپنا پھل دیتا ہے۔ تو گویا کہ درخت نے صدیق سختی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ لوگ میری طرف پتھر پھینکتے ہیں، میں ان کی طرف پھل لوٹاتا ہوں، میں انہیں پھل دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ لوگ مجھے مار رہے ہوتے ہیں، لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں،
لوگ مجھ پر تشدد کر رہے ہوتے ہیں، لوگ مجھے پتھر مار کر تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس تکلیف کے بدلے میں انہیں تکلیف نہیں دیتا، میں انہیں واپس پتھر نہیں مارتا، بلکہ میں کیا کرتا ہوں، میں انہیں جو ہے پھل لوٹا رہا ہوتا ہوں، یعنی اچھی چیز لوٹا رہا ہوتا ہوں۔ تو اسی طرح معاشرے کے اندر جو لوگ تمہیں تکلیف پہنچائیں، اذیت پہنچائیں، جو تمہیں گالیاں دیں، جو تمہیں برا بھلا کہیں، تمہاری غیبت کریں، تمہارے اوپر بہتان تراشی کریں، تمہیں طرح طرح کے جملے کسیں، تو ان کی باتوں کا جواب گالیوں سے مت دینا، ان کا جواب برائی سے مت دینا، بلکہ ادفع باللتی ہی احسن، تم ان کی برائیوں کا جواب، ان کی گالیوں کا جواب اچھائی کے ساتھ دینا، کیونکہ یہی میری صفت ہے۔ اگر تم میرے جیسے بن جاؤ گے تو تمہارے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو جائے گی۔ تو سری سختی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہو گیا، میں نے سوچا کہ واقعتاً اس درخت کی بڑی خوبی ہے اور اس درخت کے اندر کتنا کمال ہے کہ یہ درخت واقعتاً ایسا ہی ہے کہ اس کی طرف لوگ پتھر مارتے ہیں، یہ اس کو پھل لوٹاتا ہے۔ تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس درخت کو آگ کی غذا کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب درخت پرانا ہو جاتا ہے، درخت جب پھل نہیں دے رہا ہوتا یا پھل دے بھی رہا ہوتا ہے، تب بھی لوگ اس کو کاٹ دیتے ہیں، کاٹ کر اس کی لکڑیاں بناتے ہیں، لکڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے بناتے ہیں اس کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو آگ کے اندر پھینکتے ہیں، آگ جلاتے ہیں اس لکڑی سے۔ تو انہوں نے یہ دل کے اندر یہ سوچا کہ یہ درخت اتنا باکمال ہے، اس کے اندر اتنی خوبیاں ہیں، تو پھر اس درخت کو آگ کی غذا کیوں بنایا گیا؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس درخت سے پوچھ لیا فَكَيْفَ مَسِيرَكَ إِلَى النَّارِ، کہ اے درخت جب تو اتنا باکمال ہے، جب تو اتنی خوبیوں والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے پھر آگ کی غذا کیوں بنایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے پھر آگ کی غذا کیوں بنایا؟ تجھے تو آگ کی غذا نہیں بننا چاہیے۔ تو اس درخت نے بڑا عجیب جواب دیا، اس جواب کے اندر بھی ہمارے لیے بڑی عبرتیں، بڑی نصیحتیں ہیں، اور بہت بڑی نصیحت ہے۔ وہ درخت آگے سے جواب دیتے ہوئے یہ کہتا ہے، ٹھنڈی آہ برتا ہے اور ٹھنڈی آہ بر کر کہتا ہے فَأَمْلَيْتُ بِالْهَوَاءِ هَكَذَا هَكَذَا، کہ اے سردی سختی رحمۃ اللہ علیہ، میرے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں جو میں نے تمہیں بھی بتلائیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن میرے اندر ایک نقص ہے، میرے اندر ایک کمزوری ہے، اس کمزوری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مجھے آگ کی غذا بنا دیا۔ اگر وہ کمزوری، وہ نقص، وہ عیب میرے اندر نہ ہوتا تو شاید اللہ تبارک و تعالی مجھے آگ کی غذا نہ بناتے۔ اور وہ نقص اور عیب اور کمزوری یہ ہے کہ جب بھی ہوا چلتی ہے تو کبھی میں ادھر کو ڈول جاتا ہوں، کبھی میں ادھر کو ڈول جاتا ہوں۔ ہوا سے درخت ہلتا نہیں ہلتا، اس کی ٹہنیاں کبھی یوں گر رہی ہوتی ہیں، کبھی یوں گر رہی ہوتی ہیں، یعنی میرے اندر استقامت نہیں ہے۔ اگر استقامت والی صفت میرے اندر ہوتی، صبر و استقامت والی صفت میرے اندر ہوتی کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، موافق حالات ہوں تب، ناموافق حالات ہوں تب، میں اگر صبر و استقامت کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہتا تو شاید اللہ تبارک و تعالی مجھے آگ کی غذا نہ بناتے۔ تو بہرحال درخت کے اندر یہ خوبی ہے کہ بہت ساری اس کی خوبیاں ہیں، لیکن اس کے اندر ایک نقص اور عیب صبر و استقامت کا نہ ہونا ہے۔ تو اسی طرح انسان بہت ساری خوبیوں کا مجموعہ ہے، لیکن اگر انسان کے اندر صبر و استقامت والی خوبی نہیں ہے، صبر و استقامت والی خوبی اگر اس کے اندر نہیں ہے تو یہ بہت بڑا عیب ہے، اس کے اندر بہت بڑا نقص ہے جس کی وجہ سے اس کی خوبیوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو اگر انسان کے اندر استقامت پیدا ہو جائے، انسان صبر و استقامت والا بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کو جہنم کی آگ کی غذا نہیں بنائے گا۔ اب یہ جو اسرائیل ہیں، یہ یہود ہیں، یہ کون سے درخت کے متلاشی ہیں کہ جس درخت کی آڑ لے کر یہ پناہ لیں گے اور پناہ لے سکتے ہیں؟ لیکن اس سے پہلے ایک اور بات بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جس طرح اس وقت یہود ایک درخت کو بہت زیادہ اگا رہے ہیں، بہت زیادہ وہ درخت لگا رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی درخت لگانے کا اہتمام کریں اور جگہ جگہ درخت لگائیں۔ ہماری جو کمپنی ہے، اس کمپنی کی جہاں اور بہت ساری خوبیاں ہیں، وہاں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ الحمدللہ اس وقت آپ کو ہر جگہ ہرے بھرے درخت آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ درخت لگانا بہت بڑی عبادت ہے، یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے کوئی ایک درخت لگایا، اس درخت کو قیامت کی صبح تک اللہ تبارک و تعالی لگانے والے کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیتے ہیں۔
اس درخت سے قیامت کی صبح تک یا جب تک وہ درخت قائم اور دائم ہے اس سے لوگ پھل فروٹ لیتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں، اس کا سایہ حاصل کرتے ہیں، اس کے سائے میں بیٹھ کر ٹھنڈی سانسیں لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر سانس کے بدلے میں انہیں نیکیاں اور اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے درخت لگانا یہ واقعتاً بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا نیک کام ہے۔ لیکن جب بھی درخت لگائیں نیم کا درخت لگائیں، کھجور کا درخت لگائیں۔ عام طور پہ شہروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سفیدے کے درخت بہت زیادہ لگاتے ہیں۔ یہ جو سفیدے کا درخت ہے یہ نقصان دہ ہے، انسانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، لیکن اس کا ایک نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ سفیدے کا درخت جس زمین پر لگایا جاتا ہے اس زمین کی نمی کو یہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے۔ تو شہروں کے اندر تو ویسے بھی جو ہے نا نمی کی کمی ہوتی ہے، پانی کی قلت ہوتی ہے، تو یہ سفیدے والا درخت اگر پہاڑی علاقوں میں یا ان علاقوں کے اندر لگایا جائے جہاں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہوں، برف باری ہوتی ہو، تو وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں اتنا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن جس زمین میں پانی ہی نہیں ہے، پانی کا فقدان ہے، پانی کی قلت ہے، وہاں پر اگر سفیدے کا درخت لگایا جائے گا تو جو تھوڑا بہت زمین کے اندر پانی ہے اس کو بھی یہ اپنے اندر جذب کر لے گا۔ تو نمی جو ہے والی زمین کے اندر تو درخت سفیدے والا درخت لگانا چاہیے، لیکن جہاں نمی نہیں ہے جس زمین کے اندر تو وہاں یہ سفیدے کا درخت نہیں لگا، وہاں نیم کا درخت لگائیں آپ۔ نیم کے درخت کے بڑے فوائد و ثمرات ہیں، سانس کی بیماری کا علاج ہے اس نیم کے درخت کے سائے میں کوئی اندر اگر بیٹھتا ہے، نیم کے درخت کے سائے میں کوئی بندہ اگر مستقل طور پر بیٹھے وہ کبھی بھی سانس کی بیماری کا شکار نہیں ہوگا۔ نیم کے درخت کے جو پتے یہ کتنے فائدے والے، کتنے فوائد و ثمرات ہیں اس کے، کھجور کے درخت کے بے شمار فوائد و ثمرات ہیں۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسرائیل اس وقت اپنے علاقوں کے اندر بھی ایک درخت لگانے کا بڑا اہتمام کر رہا ہے اور اس کے لیے بڑی وہ جدوجہد کر رہا ہے، جگہ جگہ اس نے یہ درخت لگا کے رکھا ہے، اور عام یہودی بھی یہ درخت بڑے عرصے سے لگا رہے ہیں، کیونکہ بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقتلون الیہودا، کہ جب تمہاری یہود کے ساتھ لڑائی ہوگی اور لڑائی کے ساتھ تمہاری جب منڈبیڑ ہوگی، ان کے ساتھ جب جنگ ہوگی، حتیٰ یختبی احدکم وراء الحجر فاقتلہ، کہ جب یہود کے ساتھ تمہاری لڑائی ہوگی تو جس درخت کے پیچھے، جس پتھر کے نیچے یہود چھپا ہوگا تو وہ درخت اور وہ پتھر تمہیں بتلائے گا کہ آؤ میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو۔ حتیٰ یختبی احدکم وراء الحجر، آؤ میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو، اس کو مار دو۔ ہر ایک درخت، ہر ایک پتھر اس یہود کی نشاندہی کرے گا کہ میرے پیچھے چھپا ہے، آؤ اس کو قتل کر دو۔ الا الغرقد، سوائے غرقد درخت کے، کہ غرقد درخت ایسا ہے کہ جو یہودیوں کو پناہ دے گا اور وہ جو ہے شہادت اور گواہی نہیں دے گا، باقی ہر ایک درخت تمہیں جو ہے بتلائے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اور اس کو قتل کر دو۔ تو اس لیے یہود جو ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر جہاں بھی یہ بستے ہیں، جہاں بھی ان کی آبادیاں آباد ہیں، تو وہاں پر جو ہے یہ اس غرقد درخت کو لگاتے ہیں۔ اس وقت اسرائیل کے اندر بھی جو ہے نا بہت سے کثیر تعداد میں یہ درخت لگائے جا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جس طرح یہ اسرائیل اس وقت فلسطین کے اندر ذلیل اور خوار ہو رہا ہے اور رسوا ہو رہا ہے اور تباہ و برباد ہو رہا ہے، اسی طرح انشاءاللہ عزیز ایک نہ ایک دن آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان یہودیوں کا نام و نشان مٹا دیں گے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ اور فتح عطا فرمائیں گے۔ اللہ